بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے, آپ سب خیریت سے ہوں گے. اینڈ ویلکم ٹو آور ویکلی حلقہ تھنگز دیٹ میٹر. جیسا کہ میں نے لاسٹ ویک اناؤنس کیا تھا کہ دس حلقہ واز بینگ کنڈکٹیڈ ان بحریہ ٹاؤن, but unfortunately because of rising COVID cases in Pakistan, particularly in Lahore, we have decided to shift this halaqah online. تو اب سے انشاءاللہ یہ حلقہ آن لائن اسٹریم ہوا کرے گا تاکہ اور بھی آڈینس کا فائدہ ہو, کیونکہ حلقہ میں ظاہر ہے کہ ایک لمیٹیڈ آڈینس ہوتی ہے بٹ آن لائن مینی پیپل کین واچ. اس کی ریکارڈنگ پہلے یوٹیوب پہ آ رہی تھی بٹ ناؤ الحمدللہ اٹ ول بی پریمیئرڈ لائیو ایوری ویک فار یور بینیفٹ اینڈ فار آور بینیفٹ ایز ویل انشاءاللہ. So as you know کہ things that matter کی جو تھیم ہے, every week we discuss something very important, something which matters a lot in our life, but that something is being ignored, that something is being neglected by majority. Rather people are chasing, people are going after things that don't really matter, اور پھر ان کی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر وہ پینک ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ مسئلہ کیوں ہو گیا, وہ مسئلہ کیوں ہو گیا, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن چیزوں پہ ان کو ایکچولی میں توجہ دینی چاہیے تھی ان چیزوں پہ توجہ کبھی دی نہیں. اب ان چیزوں پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے زندگی میں جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکچولی وی ہیو ناٹ فوکسڈ آن تھنگز دیٹ ایکچولی میٹرڈ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, ایون اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں دیکھ لیں, گھروں میں دیکھ لیں, سوسائٹی کی طرف ایک نظر دوڑائیے. ایسے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. ماں باپ اولاد کی طرف سے تنگ ہیں, اولاد کی طرف سے بہت سے مسئلے آ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے مسئلے آتے ہیں, سبلنگز میں رائیولری ہوتی ہے, جائیداد کے پیچھے کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں, ڈیورسز ہمارے معاشرے میں بڑھی جا رہی ہیں, اور کیریکٹر لیس لوگ آج کے دور میں, یعنی وہ ڈگنیٹی والے کیریکٹرز اور وہ ماڈیسٹی والے کیریکٹرز اور خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے کیریکٹرز وہ بہت کم ہو چکے ہیں. تو ویئر ڈڈ تھنگز ایکچولی گو رانگ؟ کتنے عرصے سے, ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا. ہم نے اسلامک پیرنٹنگ کو اگنور کیا. ہم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچے دیے, ہم نے ان کی گرومنگ پہ, ان کی تربیہ پہ فوکس کرنے کی بجائے صرف ایک اسپیکٹ پہ فوکس کیا کہ انہیں انگلش میڈیم اسکول سے پڑھا لو, ان کو بہت اچھی انگلش بولنی آ جائے, ان لوگ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت اچھے لائف سکلز آ جائیں, یہ لوگ پڑھائی میں بہت اچھے ہو جائیں, یہ لوگ اے اسٹارز لینے لگیں, ایز لینے لگیں. لیکن کہیں ان دا ریس آف چیزنگ مٹیریلسٹک تھنگس, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الہاکم التکاثر, کہ چیزنگ ورلڈلی تھنگس, اور یہ جو رائیولری ہے, فالس رائیولری آف چیزنگ مٹیریل تھنگس, ورلڈلی تھنگس, ہیز ڈائیورٹیڈ یو فرام دا ٹرو پاتھ, ہیز ڈائیورٹیڈ یو فرام دا ریئل پرپز. اور آج رزلٹ آپ کے سامنے. کتنا اگنور کیا ہم نے گرومنگ کو, کیریکٹر کو, ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ morality کو اگنور کیا, قرآن کے احکامات کو اگنور کیا. ہم نے بچے کو قاری صاحب سے سپارہ تو ختم کروا دیا, قرآن بھی شاید ختم کروا دیا, لیکن کبھی قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کروایا, کبھی وہ چیز اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھائی. اس کے آئیڈیلز ہم نے کون بنائے؟ سیلیبریٹیز بنائے, میوزیشینز بنائے, اپنے گھروں میں پارٹیز ارینج کر کے وہی کلچر دکھایا جو کلچر اس وقت چل رہا ہے. تو پھر بڑے ہو کے کیسے اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی, کیسے اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہوگا, جبکہ اس کی ساری گرومنگ جو ہے وہ ان پرنسپلز پہ ہوئی ہے جو اسلام سے بہت دور ہیں. اور پھر اس کے رزلٹ آج ہمارے سامنے ہیں. لوگ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, لوگ رشتوں کا خیال نہیں کرتے, لوگ ایون جو ہے وہ پیرنٹس کا خیال نہیں کرتے. ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کوالٹی آف ہیومینٹی اتنی گر چکی ہے. کیا واقعی لوگ اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی پیپل آر آفٹر چیزنگ فالس تھنگس اور دے آر آفٹر اے میراج؟ سو آل دیز تھنگز, یہ ساری چیزیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن ہم نے بہت زیادہ اگنور کیا ان ساری چیزوں کو. تو وہ کون سی چیزیں ہیں, یہی ہم اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں. آج 10th ایپیسوڈ ہے ہمارے تھنگز دیٹ میٹر کی, اور اس میں جو میں آج بات کرنے لگا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو
discuss that thing which matters most especially in youth. تو آج کا سیشن اسپیشلی یوتھ کے لیے ہے, ینگ لوگ کے لیے ہے. اور یہ ہماری یوتھ جو 62% they make up 62% of the population of پاکستان, یہ ہماری یوتھ جس سے امید تھی کہ یہ بیک بون کنٹری کی ہے اور یہ کنٹری کو پروگریس کرائیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے بنیں گے. تو آج میں ان سے مخاطب ہوں. سو پلیز آج کا سیشن آپ بہت غور سے سنیے گا. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ پرابلم وچ از لٹرلی draining every energy out of our youth and which is harming their morals, their character. اور آج کے ایسے دور میں جب فتنہ بہت زیادہ عام ہے, ہر طرف سے فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے, امورالٹی کو کول سمجھا جاتا ہے, موویز میں امورالٹی کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے, لٹرلی امورالٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے. ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹس دیکھ لیں, ہم اپنے ڈراماز دیکھ لیں, کسی دور میں جو ہے وہ دوپٹہ لیا جاتا تھا سر پہ, کسی دور میں دوپٹہ لیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور اس چیز کو جو ہے وہ امپاورمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو جو ہے وہ پروگریس کہا جا رہا ہے. تو دیٹ از دا ڈسیپشن. یہ ہے وہ ڈسیپشن جو آج کے مٹیریلسٹک دور میں اور آج کے گاڈ لیس دور میں انفیکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یو آر اسٹینڈنگ الون. آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے ماڈسٹ یوتھ, ایک ایسا نوجوان جو حیا والا ہے, ایک ایسی خواتین, ایک ایسی خاتون ہماری سسٹرز جو اس وقت حیا پر ہیں, جو اس وقت پردہ کر رہی ہیں, جو اس وقت اپنی عزت و عصمت کو ظاہر ہے اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور ابھی تک ان ویلیوز کو برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو دیز پیپل دے آر اسٹینڈنگ الون اگینسٹ دا اسٹارم. یہ سیلاب, یہ جو طوفان آ رہا ہے, اس کے خلاف وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں. تو پہلے تو ان کو خراج تحسین, پہلے تو میں ان کو آنر کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ میری اس یوتھ سے ریکویسٹ ہے جو اس وقت فلو کے ساتھ جا رہے ہیں, جو یہ نہیں دیکھ رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, جو دین کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے, جو دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, اپنی زندگیوں کو خراب مت کریں, اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں. ایئرز آفٹر ایئرز, میں ایک ٹیچر ہوں, ایئرز آفٹر ایئرز میں نے یوتھ کو اپنی زندگیاں برباد کرتے دیکھا ہے. بہت اچھے اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹریک سے ہٹتے دیکھا ہے, بہت اچھے نیک بچوں کو, یوتھ کو میں نے ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے ان دیز 10 to 12 years of my teaching career. بہت ہی ایسے میرے کلاس فیلوز who are mashallah on the right track and then they did one mistake, they didn't study religion properly and then they got out of track. اور now اس وقت ان کو ایسی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ ریئل لائف میں واپس نہیں آ سکتے. اٹس ٹو لیٹ فار دیم, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا احسان کر دے. تو پلیز irrecoverable ڈیمیج کی طرف مت چلے جانا, اس سیلاب میں اس قدر نہ ڈوب جانا کہ آپ irrecoverable ڈیمیج کی طرف چلے جائیں, آپ کی جو ریکوری ہے وہ امپاسبل ہو جائے. اینڈ آئی نو سچ پیپل who unfortunately have gone to that stage کہ اب واپس لانا بہت مشکل ہے, اسپیشلی جو ڈرگ ایڈکشن میں ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے مائی ڈیئر یوتھ, اٹس ریلیٹڈ ٹو دیٹ ون تھنگ وچ از ہائیلی اگنورڈ ان یوتھ اینڈ وچ اف از ان دا یوتھ. اور اگر یہ چیز یوتھ میں ہو تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے, کیا ہی وہ یوتھ ہے. لٹرلی اس یوتھ سے دعائیں کرانی چاہیے جس میں چیز پائی جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ حیا, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ماڈیسٹی. ماڈیسٹی کے بارے میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کی کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو جو یوتھ آج کے دور میں حیا والی ہے, ماڈیسٹ ہے, اینڈ دیر آر مینی, آئی نو پرسنلی سم who still lower their gaze in this age of fitna. And on the other hand, I know people who actually, اپنے آپ کو فتنوں کی جگہ پہ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, فخر بھی سمجھتے ہیں, اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز میں انوالو کرتے ہیں. ان کو تو خیر
یہ شاید فرق ہی نہیں پڑتا نا. وہ شاید یہ سوچے بیٹھیں کہ ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, وہ شاید یہ سوچے بیٹھیں کہ ان کی سسٹرز نہیں ہیں, تو اسی لیے شاید وہ دوسروں کی بہنوں پہ اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ چیز ان کا پوٹینشیل ختم کر رہی ہے, یہ چیز ان کی انرجیز کو ختم کر رہی ہے, اور انہوں نے بس اب اپنا ایک ہی سوچ بنا لی ہے, ایک ہی پرپس بنا لیا انہوں نے کہ بس جی میں نے جہاں جانا ہے میں نے یہی کام کرنا. جیسے میجورٹی اسٹوڈنٹ سے آج آپ پوچھ لیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں جی آپ اس انسٹیٹیوٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ اس اسکول میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آفٹر او لیول, یا چلیں یونیورسٹی میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ اس فیکلٹی میں کیوں جانا چاہتے ہیں. some of them have replied کہ بیکاز وہاں پر فیمیل ریشو زیادہ ہے. What do they mean by this? Okay, you know what do they mean by this. تو یہ یوتھ میں ایک بڑا نارمل سا ٹاپک بن چکا ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب بابے بنیں گے, جب we will be in old age, تب دیکھیں گے نمازوں کو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو یہ سوچ کے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے, بڑھاپے میں عبادت ہوتی ہی نہیں ان سے. بھائی جب جوانی میں عبادت کی عادت نہیں ہے تو بڑھاپے میں کیسے بن جائے گی, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بڑھاپے میں جا کے. اینڈ واٹس دا گارنٹی, اگر ڈیتھ آ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو پلیز اپنے دل کو نرم رکھیں, ڈونٹ میک یور ہارٹ سو ہارڈ کہ آپ کو یہ باتیں افیکٹ بھی نہ کریں, آپ سوچیں بھی نہ. مطلب اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے, ہم اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے, اور ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہیں. تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا, اینڈ میں پھر وہی ہوگا کہ نقصان آپ اپنا کریں گے, اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال کے. تو اس لیے پلیز آج کا لیکچر سنیے گا اور آگے فارورڈ بھی کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کو اسپیشلی یوتھ کو یہ باتیں سنائیے گا, سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. لیٹ اسٹارٹ ود دس تھاٹ. میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں, اور علامہ اقبال کے شعر سے اخذ ہے یہ سوچ, بہت ہی زبردست شعر ہے, ون آف مائی فیوریٹ. what did علامہ اقبال say about the Muslim youth؟ اور یہ شعر جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی, اینڈ آئی ایکچولی ریئلائزڈ کہ بات تو سچ ہے. اگر ہم بات پہ سوچیں, بات پہ غور کریں تو بات کتنی سچ ہے کہ ہمارے پاس وہ فلسفی ہے, ہمارے پاس وہ وے آف لائف ہے جس کے تھرو ہم نے دوسروں کو پیغام دینا تھا ایکچولی. اب آج کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں یا نوجوان جو لڑکے ہیں, بجائے کہ نان مسلمز کو پیغام دینے کے, بجائے کہ ان کو اسلام دکھانے کے, ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسٹ میں کتنے ایسے نان مسلمز ہیں جو حجابی لڑکیوں کو دیکھ کے نان مسلم وومن اٹریکٹ ہوتی ہیں, ان دا سینس کہ یہ واٹ از حجاب, دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ حجاب, دے گیٹ اٹریکٹیڈ ان دا سینس کہ یار یہ دے لک ماڈسٹ, سو لیٹ اس آسک دیم کہ یہ کیا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے مسلمان یہاں مسلم کنٹری میں حجاب کو ڈیگریڈیشن سمجھتے ہیں, وہ حجاب کو بیکورڈ سمجھتی ہیں, اور حجاب کرنا تو دور کی بات, وہ حجاب کرنے والیوں کو جو ہے وہ تانے دیتی ہیں. تو واٹس رانگ ود اس, ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ. حضرت عمر صلی اللہ عنہ said, I fear the day when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. آج ایسا ہو رہا ہے, they are proud of their ways but we on the other hand we are ashamed. تو میں مخاطب ہوں اس یوتھ کے ساتھ جو اسلام کو بیکورڈ سمجھتی ہے, پردے کو بیکورڈ سمجھتی ہے, اور جو مورالٹی کا مذاق اڑاتی ہے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ کا ریلیجن کیا چیز ہے اور آپ کا وے آف لائف کیا چیز ہے, دیٹ از دا ڈے یو ول ناٹ اگنور یور وے آف لائف, دیٹ از دا ڈے یو ول انسٹنٹلی اڈاپٹ اٹ. کئی ایسے نان مسلمز ہیں جو مسلمان شخص کی موڈیسٹی دیکھ کے, وین دیٹ پرسن لوورز دا گیز, یہ دیکھ کے جو ہے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں, اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا مسلمان ایک کراؤڈ میں؟ آپ ایک کراؤڈ میں جاتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کراؤڈ میں ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں. مسلم نوجوان جو ہیں وہ نظروں کو کنٹرول کرنے کی بجائے, گیز کو لوور کرنے کی بجائے, تو وہ پورا ایکس رے لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں میں, انفارچونیٹلی, اینڈ دیٹ ایکچولی شوز کہ کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. تو علامہ اقبال کے اس شعر پہ غور کریں. ہی سیڈ, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. او مسلم یوتھ, اونلی اف یو ریئلائز, آج کے دور میں
دھندلا سا ستارہ تو ہے. اٹس اے ڈارک ایج وی آر لیونگ ان. ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں, لیکن اس اندھیرے میں دھندلا سا ستارہ, تھوڑی سی برائٹنس اگر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, بیکاز آف یور کیریکٹر, بیکاز تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, بیکاز تمہارے پاس وہ ویلیوز ہیں. ابھی تم اڈاپٹ نہیں کر رہے, لیکن جس دن تم اڈاپٹ کر لو گے تو تم ایک امید بن جاؤ گے اس دنیا کے لیے. دنیا میں بہت برائی ہے, ہر جگہ سکینڈلز, ہراسمنٹ, کوالٹی لوگ کی کمی ہو چکی ہے, کوالٹی مین کی کمی ہو چکی ہے. ویئر آر دا کوالٹی مین, ویئر آر دا پیپل, دا ینگ مین ہو لوور دیئر گیز, ہو آر افریڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, who are men of dignity, who respect women. مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو عورت کی عزت کرتا ہے. where are they؟ اور پھر وہ خواتین کہاں ہیں جو حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ کو آئیڈیلائز کرنے والی ہیں؟ بہت کم ہیں, لیکن جو ہیں وہی امید کی کرن ہے آج کے اندھیرے دور میں. so that's the first thought I want to give all of you, کہ پلیز ریئلائز who you are اور اس امید کی کرن کو اجاگر کریں. آپ وہ دھندلا سا ستارہ ہیں, اپنے آپ کو مزید برائٹ کریں, یہ پہچان کے کہ آپ کون ہیں اور اپنے کیریکٹر کو سامنے لا کے.